السلام علیکم تمام ویورز، کیسے ہیں آپ؟ جن لوگوں نے آج تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک اور کمنٹس کریں، اور جو نیچے گھنٹی کی نشان بنا ہوا ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جو کتابوں میں ملتا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی جو بہت زیادہ ضعیف تھی روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی گٹھڑی لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی کب کشتی روانہ ہوگی؟ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے کہ ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح علیہ السلام بلائیں گے اور میں ان کے خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اس دوران اللہ کا کرنا کہ عذاب الہی آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کو اس عورت کو نہ بلا پائے۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا تھا۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، جب طوفان نوح تھما تو ایک دن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی سے دیا جل رہا تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام بہت حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، لیکن یہ جو جھونپڑی ہے اس میں دیا کیسے جل رہا ہے؟ یہاں پر کون سی مخلوق آباد ہے کہ جنہوں نے اس جھونپڑی میں دیا جلایا ہوا ہے اور یہاں پر آباد ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی نہیں ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد جس میں چراغ جل رہا ہو، لیکن ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور انہوں نے دل میں سوچا کہ وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے، چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ ہے یا نہیں؟ وہ کہنے لگی کہ یا نبی اللہ، کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا، اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، طوفان آیا، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی، یا نبی اللہ، بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی فوار پڑی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی یہاں طوفان نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایسا بڑا واقعہ پیش آیا کہ جس وجہ سے مجھے کچھ پریشانی ہوتی یا مجھے پتہ چلتا۔ یہاں تو کوئی طوفان نہیں آیا، صرف ہلکی سی فوار پڑی ہے اور اس سے پانی بوندیں پڑی ہیں اور ختم۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا، میرے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی،
اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وہ وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے پاس بیٹھے اپنے مومنین سے فرمایا، او مومنو، یہ حدیث قیامت تک کے مومنین تک پہنچانا تم پر واجب ہے۔ انہیں بتا دو کہ جس نے ہم سے محبت کی قیامت کا عذاب ضرور آئے گا، لیکن اسے جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا، ہمارے مومنوں کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کب قیامت آئی اور کب چلی گئی۔ تو میرے بھائیوں، جیسے اس بڑھیا کو پتہ نہیں چلا کہ طوفان آیا اور آ کر چلا گیا، اتنی بڑی دنیا میں تباہی اس نے پھیلائی، کیوں کہ وہ اپنے اللہ کے نبی سے محبت کرتی تھی، اللہ کے بندوں سے وہ محبت کرتی تھی، اس کا پختہ یقین تھا کہ اللہ کی ذات اور اس پر بھروسہ تھا اور اللہ کے نبی پر بھروسہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد فرمان ہے کہ جو مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو مجھ سے عداوت رکھتا ہے اور میرے اہل بیت سے عداوت رکھتا ہے تو وہ خدا اس کو کبھی دوست نہیں رکھتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قم میں فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور اس نے خدا سے محبت کی۔ جس نے علی سے عداوت کی اس نے مجھ سے عداوت کی اور خدا سے بھی عداوت کی۔ میرے عزیز دوستو، میرے سننے والے تمام دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام پر ہم چلیں، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھا جائے، اور جو بھی ہمارے انبیاء کرام، جو صحابہ کرام، جو اولیاء اللہ اور جو بزرگان دین اس دنیا میں جنہوں نے ہمیں اچھی ترغیب دی، ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمیں آخرت پر یقین ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، پانچ تن پاک کے صدقے ہمیں بخش دیں گے۔ دیکھو، جیسے اس بڑھیا کا پختہ یقین تھا کہ اللہ کا نبی جب یہ کشتی بنا لیں گے تو مجھے ضرور بلائیں گے اور میں اس میں نجات کی کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ یہ اس کا ایک یقین ہی تھا کہ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ کے نبی کو اتنا ٹائم ہی نہ ملا کہ وہ اس بڑھیا کو
بلاتے، یا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا کرشمہ ہونا تھا جس وجہ سے اللہ کے نبی وہ بھول گئے اس بڑھیا کو، اور جب طوفان آیا گزر گیا، پوری دنیا تباہ ہو گئی، جودی پہاڑ کے اوپر جا کر کشتی نے رکی، اور پھر اللہ کے نبی کے دل میں آیا کہ میں جاؤں اور وہ مقام دیکھوں جہاں سے کشتی چلی تھی، کہ کیا ماجرا ہے دنیا میں۔ جب وہ واپس آتے ہیں تو دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے، اس میں دیا جل رہا ہے۔ تو وہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا اور سب دنیا تباہ و برباد ہوگی، جو وہی بچے جو اس کشتی میں سوار تھے، تو یہاں پر کون سی مخلوق ہے کہ جس نے یہ بستی پھر ایک جھونپڑا آباد کیا اور اس میں دیا جل رہا ہے۔ تو تعجز کے مارے جب اللہ تعالیٰ کی وحی آئی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح علیہ السلام، آپ نے تو وعدہ کیا تھا، آپ بھول سکتے ہیں، لیکن آپ کا کیا ہوا وعدہ میں خدا نہیں بھولتا۔ تو وہ جب انہوں نے تکبیر بلند کی تو وہ عورت اپنی گٹھری لے کر باہر آئی، اس نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا کشتی سفر کے لیے تیار ہو گئی؟ تو آپ نے اس سے فرمایا کہ اے بڑھیا، اتنا بڑا طوفان آیا ہے اور تمہیں پتہ نہیں چلا؟ اس نے کہا جی کہ نہیں، یہاں تو کوئی طوفان نہیں آیا، یہاں تو بس ایک دن بارش، معمولی سی بارش آئی، بادل گرجے، اور اس کے علاوہ تو کوئی طوفان وغیرہ نہیں آیا۔ تو ایسے ہوتے ہیں اللہ والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے نبیوں سے پیار کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والے۔ تو عزیزو، ہمیں بھی اللہ کے نبیوں سے، اللہ کے پیارے بندوں سے، اللہ کے ولیوں سے دل و جان سے پیار کرنا ضروری ہے، اور اللہ کے بتائے ہوئے وہ کام کریں جس میں ہماری آخرت کی بھی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، اور سب نے اللہ ہی کی وحدانیت کے بارے میں بتایا۔ کسی نبی نے اپنی طرف سے کوئی امینڈمنٹ کر کے نہیں بتایا، انہوں نے وہی احکامات ہم تک پہنچائے، اپنی قوم تک پہنچائے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان پر نازل فرمائے۔ اسی طرح وہ چلتے چلتے جو جس وقت کے نبی تھے ان کے صحابہ تک پہنچے، ان سے آگے پھر ٹرانسفر ہوتے رہے۔ اسی طرح ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو جب نبوت کا اعلان کیا تو جو کام، جو وحی اللہ تعالیٰ نے ان پر اتاری، وہی انہوں نے اپنے صحابہ کرام اور پوری انسانیت کے لیے مثال بنا دیا۔ اس وقت جو انہوں نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کا ارشاد تھا، اور اس پر ہمارے صحابہ کرام اور ان کے جو امت تھی اس پر یہ بیان فرماتے تھے، تو آہستہ آہستہ ان کے ذریعے ہمارے تک آج تک پہنچے۔ تو ہمارا پختہ یقین ہے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اور اللہ کے تمام انبیاء کرام پر، اللہ اور اللہ کی تمام کتابوں پر، اللہ اور تمام نبی اور اولیاء کرام پر، کہ جو کچھ بھی وہ ہمیں ہمارے تک پیغام پہنچائیں گے وہ اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ اگر کوئی ولی بھی آپ کو کچھ اچھی بات بتاتا ہے تو وہ اللہ ہی کی بات ہے،
یہ کسی کی اپنی بناوٹ نہیں ہے۔ تو چلتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں، میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ آج میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ساتھ جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔